السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہوں۔ میرا نام سید حسن فراز ہے اور میں B17 کا رہائشی ہوں۔ پراپرٹی ڈرائیو چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو B17 کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے آپ اینڈ تک دیکھیں، اس کے اندر میں آپ کو کچھ چیلنجز جو کہ اس وقت ریسنٹلی ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور جو لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے نہ صرف ان پہ روشنی ڈالوں گا بلکہ اس کے حل کی طرف بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تجاویز دوں گا اور آپ لوگوں سے کچھ اپیل بھی کروں گا۔ تو جناب، مجھے اس چینل کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا سے لوگوں نے کالیں کی۔ امریکہ میں لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جی، لوگوں نے مجھے سویڈن سے کال کی، مجھے اٹلی سے کالس ہیں جی، یورپ سے کالس ہیں۔ یورپ کے مطلب میجورٹی جو اچھے کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں اوورسیز، انہوں نے رابطہ کیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا سے، جاپان سے، اور مطلب پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیرون ملک ہیں، انہوں نے اس چینل کو نہ صرف پسند کیا بلکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سے لوگوں نے کہا ہم یہاں پہ گھر بنا کے رہنا چاہتے ہیں، مستقبل میں یہاں آ کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سوسائٹی انہیں کافی ریزنیبل لگی۔ تو اس کے علاوہ جناب، بہت سارے لوگوں نے مجھے اپنی ریکوائرمنٹ لکھوائی۔ ریکوائرمنٹ تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے سے میرے پاس روزانہ 8 10 ریکوائرمنٹس آتی رہیں۔ تو آج میں نے اس کی تقریباً 50% ریکوائرمنٹس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور ایکسل کے شیٹ میں ڈالا۔ تو جناب، آپ یقین کریں کہ اس کا حجم جو ہے انویسٹمنٹ کا، یا جو لوگ B17 کے اندر پلاٹ لینا چاہتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ 300 سے 400 ملین روپے بنتا ہے، یعنی کہ 300 سے 400 ملین کا مطلب 30 سے 40 کروڑ، جس میں سے 50% میں آپ کو بالکل اسٹیٹس کی بیس پہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے صرف 50% کو اندراج کیا اپنے پاس، 50% اس میں رہتے ہیں۔ اس کو ہم بعد میں، ابھی جب کیلکولیشن بتاؤں گا تو ہم بعد میں اس کو چلاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو میں تھوڑا ڈیوائڈ کر لوں گا 2 3 حصوں میں، کیونکہ گلا میرا تھوڑا خراب ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ٹائم بھی کم ویسٹ ہو۔ اس میں بتا دوں کہ اس میں 50% نے یہ کہا کہ جی ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بہترین چیز تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 300 منیمم ملین، یعنی کہ 30 کروڑ کم سے کم آ رہی ہے B17 میں انویسٹمنٹ، تو اس میں سے 15 کروڑ کے جو ہیں وہ لوگ پلاٹ پہ گھر بنائیں گے، یعنی کہ 15 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے ان میں سے اگر آپ سپوز اس کو 30 پلاٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایوریج کی بات کر لیتے ہیں، یا 25 پلاٹ کر لیتے ہیں، ان 25 پلاٹوں پہ جب گھر بنے گا تو ایوریج قیمت آپ اگر لگا لیں B17 کے اندر 25 گھروں کی 25 کروڑ پہ ہم ایوریج لگا لیتے ہیں۔ بہت کم پیسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ اعداد و شمار ہیں، اس کو میں اگر ڈبل کر لوں، اس سینس میں کہ جب میں نے کہا کہ میرے پاس صرف 50% کا میں نے اندراج کیا اور 50 کا میں نے نہیں کیا، ٹائم نہیں ملا، جب ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں تو 25 کروڑ کے، تو صرف میں نے جو گھر بتائے تھے اس 300 ملین یعنی کہ 30 کروڑ کے اس میں انویسٹمنٹ میں، تو 25 اور 30 آپ سمجھ لیں کہ 55 کروڑ، یہ اس کو اگر ہم 2 سے ضرب دے دیتے ہیں تو یہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری صرف B17 کے اندر آ رہی تھی۔ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مینیپولیشن کچھ بھی نہیں ہے جناب، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، اور بہت زیادہ ویورز ہیں جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جناب میں ان کے لیے بہت ایفرٹ کی، یقین کریں میں نے کون سا پلاٹ جو ہے نا کھونے پہ کھڑا ہو کے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے بہت ایفرٹ کی، اور جسے کہتے ہیں میں تھک جاتا تھا، میں لٹرلی تھک جاتا تھا۔ پھر میری کچھ جاب کی نوعیت اس طرح ہوئی کہ مجھے آن سائٹ جا کے جاب کرنی پڑتی ہے، اب میں ویکینڈ پہ فری ہوتا ہوں۔ اب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو انویسٹمنٹ کا حجم بتایا ہے، انتہائی کم کر کے بتایا ہے۔ یہ صرف 1 ارب روپیہ میں آپ کو کوٹ کروں، یہ 1 ارب روپے کی، جو کہ صرف B17 کے اندر پاکستانی لے کے آ رہے تھے، ہمارے پاکستانی اوورسیز بھی تھے اور لوکل بھی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جناب، پلاٹس کے لیے جب میں مارکیٹ میں گیا، سب سے زیادہ جو غلط چیزیں میرے سامنے ہوئیں وہ یہ تھی کہ جی میں پارٹیز کو ویڈیو بناتا تھا، ان کو شیئر کرتا تھا، جو بھی کلائنٹ ہوتا تھا وہ پسند کر لیتا تھا، وہ پیسے لے کے بیانہ لے کے آ جاتے تھے۔ میجورٹی پلاٹس جو ہے وہ ڈیلرز کے پاس تھے، ڈیلر کے پیچھے پارٹی ہوتی تھی۔ اکثر ایک دفعہ یہ ہوا کہ جی والد صاحب میرے چلے گئے، میں تھا نہیں، وہ پارٹی کو لے کے صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ جی دوسرے ہم ڈیلر کے آفس میں بیٹھ گئے، وہاں پہ جا کے جی بیانہ ہم نے کہا کہ یہ لیں بیانہ، ہمیں پلاٹ پسند آ گیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ صرف 1 گھنٹہ آپ ویٹ کریں، انہوں نے وہاں پہ بٹھا کے خوار کیا وہاں پہ، اور اس کے بعد کال آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اونر جو ہے نا اس کے پیسے بڑھا رہا ہے، 70 لاکھ اگر سپوز قیمت تھی تو وہ کہتے ہیں 72 یا 73 کرنے لگے ہیں، تو پارٹی بیک کر گئی اور سودا ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس چیز پہ انسسٹ کیا کہ جی ہم کچا بیانہ کرنا چاہتے ہیں، تو
اس ان کلائنٹ کے ساتھ جتنی شرمندگی مجھے اٹھانی پڑی، میرے والد صاحب بھی تھے، میں خود جب بعد میں ڈائریکٹ نہیں تھا لیکن میری ان کلائنٹ سے آج بھی بات ہوتی ہے، میں یہ جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، یہ صرف نان پروفیشنل بیہیویئر تھا، یہ ہمارے ڈیلر بھائی جان کا جو تھے، اور یہ ان کا یہاں پہ آفس ہیں جنہوں نے شرمندہ کروا دیا، یقین کریں یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ میں اس کا وکٹم بنا، اور عزت جو ہے ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، پیسہ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اب میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں، ایک اوورسیز بھائی ہیں ہمارے جن کی ساری زندگی یورپ میں گزری ہے، جو آج کل پاکستان کے وزٹ پہ آئے ہیں، ان کو میں نے B17 کا، ابھی تک میں اسے ملا نہیں ہوں لیکن ڈیلی کال پہ مجھ سے وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو جناب کہا کہ جی B17 میں آپ آئیں، انہوں نے کچھ پہلے بھی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ کافی خوش تھے، لیکن وہ تقریباً 1.5 مہینے سے یہاں خوار ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس جی ٹھیک ٹھاک اچھا اماؤنٹ ہے پیسہ، میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، آپ سمجھیں کہ تگڑی پارٹی جسے کہتے ہیں، وہ پارٹی تھی جو کہ آپ کوئی چیز دکھائیں وہ خریدنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ڈیلرز نے، ایک انہوں نے مجھے ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں، پلاٹ انہوں نے بتایا ای بلاک میں 30-60 کا آ رہا تھا، تو جو انہوں نے مجھ سے کہا اس کی کیا ورتھ ہے، جب میں نے ان کو ایگزیکٹ بتائی تو اس کے قریب قریب انہوں نے آفر دے دی، اور جو اونر تھا اس کی بالکل اونر جو پلاٹ اونر کی ڈیمانڈ کے قریب پہنچ کے پھر انہوں نے ایگزیکٹلی اس کو وہی اماؤنٹ دے دیا جو کہ وہ مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے جی دوپہر کو کال کیا کہ جناب ہم 63 لاکھ کا ہی پلاٹ لینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ اب سنیں، اونر نے خود ڈائریکٹ کہا یہ ڈیلر نہیں ہے، انہوں نے کہا جی یہ 63 لاکھ تو 2 گھنٹے پہلے کا ریٹ تھا، 65 لاکھ ہو گیا۔ تو بددیانتی کی انتہا دیکھیں نا، یہ مارکیٹ کا پوری کا یہ حال ہے۔ میں نے فیس بک پہ جی پوسٹ کی، ڈیلرز کے گروپس ہیں ادھر پوسٹ کیے، میں ان کو 1 ڈے کیش پارٹی ہیں میرے پاس، آلموسٹ 99% جو ہے 1 ڈے کیش تھیں جو کہ چاہتے تھے کہ یہاں انویسٹ کریں، لیکن ان کا ایکسپیرینس کیا رہا جناب، پارٹی بیک کر گئی، اونر ریٹ بڑھا رہا ہے، یار اونر ریٹ بڑھا رہا ہے، پارٹی بیک کر گئی، بددیانتی ہے، تو یہاں پہ کون آئے گا؟ جو لوگ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جمع پونجی جی اس تھریش ہولڈ تک لے کے آیا کہ ایک اچھا پلاٹ لے سکتے ہیں، تو اگر سپوز ہی پرائس ہائک آئے، قیمتیں بڑھی ہیں، بالکل بڑھی ہیں، نیچرل طریقے سے اگر 50 لاکھ والی چیز ہے 55-57 لاکھ کی ہے، لیکن وہ 67 اور 70 لاکھ میں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جس کی ٹاپ رکھا جا رہا ہے، اس نے مارکیٹ کا جو قدرتی توازن ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ B17 نے ایک فلائٹ لی، بہت زبردست فلائٹ لی، اس وقت پورے B17 میں الحمدللہ میں دعوے سے بات کروں، میرے پاس جتنا اس وقت میرے پاس لسٹڈ ہے کلائنٹ، جس کے لیے میں نے جتنی ایفرٹ کی لیکن میں سودا نہیں کروا سکا، وہ ہٹ دھرمیاں تھی، وہ مالکوں کی لالچ تھی، ڈیلرز کا ٹاپ تھا، ناجائز منافع خوری تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے سودے ٹوٹے، لوگوں کے دل ٹوٹے، اور آپ میری فیس بک پہ یہ یوٹیوب پہ آپ چینل پہ دیکھ لیں، لوگوں نے باقاعدہ کمنٹ کیے ہیں کہ وہ یہاں سے خوار ہو کے اوورسیز نے بڑا ٹائم لگایا B17 میں، ان کی ڈیل نہیں بنی، اور B17 نے اپنا اصلی ریئل انویسٹر کھو دیا۔ ریئل انویسٹر کھو دینے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اربوں روپے کی جو یہاں پہ سرمایہ کاری آ سکتی تھی، جو مارکیٹ کو ایک نئی جان دے سکتا تھا، آپ میرے چینل دیکھیں، میں نے B17 کے ہر لحاظ سے پازیٹیو اسپیکٹس کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے کہ نہ تم یہ B17 والے کوئی کھلاتے ہیں، یار میں تو آج جس گھر میں رہ رہا ہوں اس میں تو ابھی تک مطلب وہ گھر بھی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا میں ایک نامکمل گھر میں B17 میں رہتا ہوں، تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی مجھے کوئی یہاں سے کوئی بینیفٹ نہیں تھا۔ ہاں پارٹ ٹائم میں نے جی میں نے کہا چلے میں آنیسٹ طریقے سے، جو جس طرح ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کے امتی ہونے کے جس طرح ناطے ایمانداری سے ایک مومن ہونے کے ناطے میں ساری ڈیل کرواتا ہوں، لیکن جناب یقین کریں یہ جو لسٹ ہے، جو 300 ملین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 400 ملین کر لیتے ہیں، اس کا صرف 1% میں اپنا کمیشن رکھتا ہوں نا، اگر صرف تو سیدھا کہ 300 ملین ہے، 30 کروڑ کا 1% آپ کتنا بن جائے گا؟ اور یہ ریڈی کیش پارٹیاں تھیں، ریڈی کیش تھیں، جس میں میں نے ڈیلز بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن مارکیٹ کے اندر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، ڈیلرز نے بیک کیا، ڈیلرز نے جھوٹ بولا، مالکان نے لالچ کی، انہوں نے ڈیل کو کلوز نہیں کیا۔ میں اگر چاہتا تو میرے لیے بڑا ایزی تھا جی، میں زبردستی انسسٹ کر کے ڈیلروں کے ساتھ مل کے سب کی ڈیل کلوز کریں، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں تھا، اس چینل کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو جناب
یہ پارٹ 1 ہے ویڈیو۔ اس کے اندر جو میں نے آپ کو مین کنسرن جو میرا تھا جو بتایا وہ یہ کہ مارکیٹ کے حالات انتہائی برے، انتہائی بددیانتی، یہاں پہ ایک چور بازاری چل رہی ہے۔ B17 کے سارے ڈیلرز ایسے نہیں ہیں، یہ پہلی بات میں بتا دوں۔ جو میرا جو رابطہ رہا ہے انتہائی اچھے ڈیلر سے رہا ہے، وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن ان کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے جو مالک تھے، جن کے پاس جو پارٹیز تھیں، وہ لالچ کر رہی تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں۔